الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یہ ذی قعدہ کا مہینہ 11واں مہینہ جس کے آخری ایام چل رہے ہیں انشاءاللہ اتوار کو اگر چاند ہوا 2 دن بعد ذی قعدہ کا 29 چاند ختم ہو کر اتوار کو چاند دیکھنا ہے اگر اتوار کو چاند ہوا تو پیر کے دن سے یکم ذی الحجہ شروع ہو جائے گی جسے ہم قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے جو حج کا مہینہ ہے اور اگر مرضی خدا نہ ہوئی تو پیر کے دن تو پھر چاند ہونا ہی ہونا ہے 30 دن ختم ہوں گے اس لیے کہ مہینہ اسلامی مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا اسلامی مہینہ 28 کا بھی نہیں آتا اور 31 کا بھی نہیں آتا یہ انگریزی سال کا اور انگریزی مہینہ آتا ہے 28 کا بھی آتا ہے 29 کا نہیں آتا 30 اور 31 کا اسلامی مہینہ 29 کا یا 30 کا ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے تو منگل کے دن سے پھر یکم ذی الحجہ شروع ہوگی جس کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے 3 اہم کام 3 اہم عمل جس میں سے ایک فرض اور 2 واجب عمل ہے جو اسی مہینے میں اور مخصوص دنوں میں کیے جاتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی 30ویں پارے کی سورہ فجر کی آیت ہے اللہ اس میں قسم کھا رہا ہے اور ان دنوں کی فضیلت بتلا رہا ہے جو دن اب انشاءاللہ آنے والے ہیں 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ذی الحج کے مہینے کے شروع کے 10 دن اللہ کے نزدیک عبادت کے اعتبار سے
رمضان کے علاوہ سارے دنوں سے افضل۔ اس کے اندر آدمی جو بھی عبادت کرے گا، نفل عبادت، چاہے روزہ رکھے گا، تسبیحات پڑھے گا، ذکر کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تو یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی، اللہ کو بہت پیارے۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ان دنوں میں اگر کوئی انسان جہاد کرے تب بھی افضل ہے۔ فرمایا ان دنوں کے علاوہ کسی بھی دن انسان جہاد کرے، اللہ کے راستے میں کفر سے، کافر سے لڑے، یہ جہاد سے بھی ان دن کے اندر اگر بندہ نفل عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، ذکر کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی قیمتی ایام اب ان قریب انشاءاللہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایام اللہ کے نزدیک عبادت کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے اس میں اہم عبادت کو رکھا ہے جو سال میں کبھی نہیں ادا کی جاتی، کسی بھی دن ادا نہیں کی جاتی۔ اس میں سے ایک حج کی عبادت ہے، حج کی عبادت ہے جو ذی الحج کے مہینے میں مخصوص دنوں میں ہی کی جائے گی۔ پورا سال آپ حج کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ ذی الحج کے مہینے میں، بقرعید کے مہینے میں 8ویں تاریخ سے لے کر 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں میں مخصوص کام کرنے کو حج کہا جاتا ہے، اور اس میں اہم ترین رکن وقوف عرفہ، 9ویں تاریخ کو عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر کا قیام کرنا۔ عرفات کے میدان میں تو آدمی سال بھر جا سکتا ہے، لیکن اسے وہ فضیلت اور وہ ثواب نہیں ملے گا جو حج کی عبادت کا ہے، وہ تو حج ہی کے ایام میں کیا جائے گا، تبھی آدمی کو وہ حج کا ثواب ملے گا۔ تو ایک عبادت اللہ کی جانب سے حج کی ہے جو فرض ہے صاحب نصاب پر، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، قرآن کہہ رہا ہے نا، ما قبل میں بتلایا تھا، جس کو استطاعت دی ہے، جس کے پاس گنجائش ہے اور اس پر حج فرض ہے، تو اس کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو جانا فرض ہے۔ تو یہ عبادت اسی مہینے میں ادا کی جائے گی جو انشاءاللہ ان قریب آ رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ، اور مخصوص دنوں میں کی جائے گی۔ دوسری عبادت جو واجب ہے وہ بھی انہی ایام میں کی جائے گی، انہی دنوں میں، اسی مہینے کے مخصوص دنوں میں، اور وہ ہے قربانی کا عمل، جو 10، 11 اور 12 ذی الحج کے مہینے کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، اگر 29 چاند ہوا یعنی پیر کے دن چاند نظر آ گیا اتوار کے دن، تو 27 تاریخ کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی، بقرعید ہوگی 27 تاریخ کو۔ اور اگر اتوار کے دن چاند نظر نہیں آیا، پیر کے دن سوموار کو چاند ہوا، تو 28 تاریخ کو عید ہوگی۔ تو مخصوص مہینہ اور مخصوص دنوں میں جس پر اللہ نے قربانی واجب کی ہے، انشاءاللہ آگے بتلایا جاتا ہے کس پر قربانی واجب ہے، تو اسے ان 3 دنوں میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور یہ یادگار ہے دونوں عمل، یہ بلکہ تیسرا ایک واجب عمل بھی سنتے جائیے کہ ان قربانی کے دنوں میں جب 9ویں تاریخ آئے گی، جسے عرفہ کا دن کہا جائے گا، بقرعید سے اگلا دن، اس دن کی فجر کی نماز سے لے کر 9، 10، 11، 12 اور 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازیں، عرفے کے دن کی 5، بقرعید کے دن کی 5، عید کی دوسری دن کی 5، تیسرے دن کی اور چوتھے دن کی 3، یہ 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مرد کو 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور عورت کو دھیمی آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ تو 2 واجب عمل، قربانی اور تکبیر تشریق، جو اسی مہینے کے مخصوص دنوں میں کیا جاتا ہے، سال بھر میں نہیں کیا جاتا۔ قربانی سال بھر میں نہیں ہوتی، ہاں نفل صدقات، نفل قربانی تم کر سکتے جسے صدقہ کہا جاتا ہے،
عقیقہ کہا جاتا ہے، یہ جو سنت چیز ہے یہ تو تم کر سکتے ہو سال بھر میں، لیکن قربانی وہ مخصوص ایام ہی میں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح حج یہ بھی مخصوص مہینے کے مخصوص ایام میں، اور یہ تینوں عمل، حج کی فرضیت اور 2 واجب عمل، یہ یادگار ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اور ذبیح اللہ کی والدہ اور خلیل اللہ کی بیوی سیدنا حاجرہ علیہ السلام، ان تینوں کی یادگاریں اس کے اندر شامل ہے۔ اسی لیے تو ان کی یادگاروں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے عمل میں مقرر کر دیا۔ صفا مروہ کی دوڑ جو حاجرہ کی تھی، اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجی کے لیے اور معتمرین عمرہ کے لیے جو جاتے ان کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، تمہاری حج مکمل نہیں ہوگی جب تک تم کیا نہیں کرو گے، صفا مروہ کی صحیح نہیں کرو گے، 7 چکر نہیں لگاؤ گے صفا مروہ کی۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا عمل۔ ابراہیم علیہ السلام کا عمل، ایک تو قربانی کا عمل، جو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلوا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کا عمل کہ اللہ کے حکم پر اپنے والد کی اطاعت میں، اپنے باپ کی اطاعت میں کیا ہو گئے، جھک گئے۔ یا ابتی انی رأیت فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، سپنا دیکھا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہے، تو بیٹا بھی کس کا بیٹا تھا، خلیل اللہ کا بیٹا تھا، جسے آگے چل کر نبی ہونا تھا، جس کی پشت سے، جس کی نسل سے سارے نبیوں کا سردار اور امام، اللہ کا لاڈلا اور چہیتا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کا جب یہ خواب سنا تو کیا فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کر گزریے ابا، جو آپ نے خواب دیکھا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تینوں کی قربانی۔ چلے جنگل و بیابان میں چھوڑنے کے لیے چلے اللہ کے حکم سے، شاعر اسے کہہ رہا ہے نا، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ، 3 جانوں پر جا رہا ہے یہ قافلہ۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے میں، جہاں وہ جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، جہاں آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، مکۃ المکرمہ شہر آباد ہے، جس وقت یہ تینوں چل رہے تھے اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ریگستان ہی ریگستان تھا، کچھ نہیں تھا۔ چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے میں، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے میں، جہاں کی موت انسان مانگتا ہے کہ اللہ مکہ کی موت نصیب فرما، اللہ مدینہ کی موت نصیب فرما۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کی یہ یادگاریں ہیں۔ تو یہ جو مہینہ انشاءاللہ ان قریب شروع ہو رہا ہے، یہ بڑی برکتوں والا، بڑی فضیلت والا اللہ کی جانب سے، اور فرمایا کہ اس کے اندر 1 دن کا انسان روزہ رکھے، یکم ذی الحجہ ہے، 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 دن روزہ رکھے گا، سال بھر روزے رکھنے کا ثواب، کتنا بڑا فائدہ۔ 9 روزے رکھے گا، 9 سال بھر روزے رکھنے کا ثواب۔ اور فرمایا کہ عرفہ کا دن کا روزہ، یہ تو روزانہ کے روزے کی بات ہوئی، ذی الحج کے مہینے کی جو ان قریب شروع ہوگا، عرفہ کے دن کا یعنی عید سے اگلے دن کا
اس سے اگلے دن جسے عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن کا اگر انسان روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے ایک سال یعنی 2 سال، ایک پیچھے گزر چکا جو سال وہ، اور ایک آئندہ آنے والا ہے وہ سال، 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ گویا یہاں ہمیں ایک نیک فعلی لیتے ہیں، اور ایک بظاہر ایک اللہ کی جانب سے ہمیں گارنٹی ملتی ہے کہ جو بندہ یا بندی عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو پچھلے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ تو انسان کو معلوم ہے میری پیچھے کی زندگی گزر چکی، گناہ ہوئے ہیں، اللہ وہ 1 سال کے معاف کر دے گا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1 سال کے، اور اگلا سال کب آئے گا؟ جب آدمی زندہ رہے گا، اور زندہ رہے گا تو گناہ کرے گا نہیں، مرا ہوا انسان تھوڑا گناہ کرے گا کہ اللہ معاف کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ نیک فعلی اور ایک گارنٹی ہمیں ملتی ہے کہ انشاءاللہ جو بندہ اور بندی عرفہ کا روزہ رکھیں گے وہ اگلا 1 سال ضرور جئیں گے اس دنیا کے اندر، ان کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبھی تو معافی کا اعلان کر رہے ہیں کہ گناہ معاف کریں گے، اور گناہ کب ہوگا؟ انسان زندہ ہوگا تو بڑی فضیلت والے یہ ایام شروع ہو رہے ہیں۔ یہ تو دن کی بات ہوئی۔ رات کے بارے میں فرمایا کہ بندہ 1 رات عبادت میں گزارے گا ان ایام کی تو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ رمضان کے اندر تو اللہ کہہ رہا تھا کہ پورے رمضان میں تلاش کرو، اور پورے رمضان میں بھی پھر کہا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتیں، ایک ہی راتیں، اس میں تلاش کرو کہ شب قدر تمہیں مل جائے۔ تو وہاں تو محنت کروائی جاتی تھی رمضان میں، اور یہاں یہ ذی الحج کا مہینہ جو شروع ہوگا اس کی ہر رات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے 1 رات اگر تم نے عبادت میں گزار دی تو شب قدر کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آنے والے یہ جو ایام ہے قربانی کے مہینے کے 2 دن بعد جو شروع ہو رہے اس کی قدر کرے، اپنے آپ کو اس میں عبادت میں لگائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب ذی الحج کا چاند ہو جاتا تھا اس کے بعد سے وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنا چلتے پھرتے شروع کر دیتے تھے، اس لیے کہ یہ مہینہ تکبیر کا ہے، تحلیل کا ہے، تحمید کا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور یہ ساری چیزیں تکبیر تشریق میں آ جاتی ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے جو ہمیں عرفے کے دن سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے 23 نمازوں میں۔ لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ جیسے ہی چاند ہوتا تھا ذی الحج کے مہینے کا بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے، ان کو دیکھ کر دوسرے بھی پڑھتے تھے، بازار میں جا کر بلند آواز سے پڑھتے تھے عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ، تو ان کو دیکھ کر دکاندار بھی پڑھنا شروع کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، نیک عملوں کا اہتمام کریں ان مہینے کے اندر۔ اور پھر 10 تاریخ کو جو قربانی کا 10، 11، 12 3 دن قربانی کا عمل کیا جاتا ہے، بندے کو خوشی خوشی اس عمل کو کرنا چاہیے۔ جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ ایک تو زکوٰۃ رمضان کے مبارک مہینے میں سنتے ہیں ہم زکوٰۃ میں صاحب نصاب، اور ایک قربانی کا مہینہ آئے گا، دونوں میں فرق ہے۔ نصاب وہی ہے کہ بھئی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا یا تجارتی وغیرہ سامان اس کا جو مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے تو یہ زکوٰۃ کا انسان نصاب کو پہنچتا ہے۔ قربانی میں ایسی بات نہیں ہے، قربانی میں تو انسان کے پاس اتنا اگر مال ہے صاحب نصاب ہونے کے بقدر، آج کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,52,250 روپئے۔ اگر اتنا آدمی مالک ہے 1,52,250 روپئے کا، کسی قسم کا اس پر قرضہ نہیں ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، واجب ضروری ہے۔ نہیں کرے گا بہت سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موجد ساعتاً، جس کو طاقت ہو قربانی کرنے کی، لِأَن يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ
پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے فلا یحضر مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے سخت وعید فرمائی۔ تو جو صاحب نصاب ہے انہیں تو خوشی خوشی قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی کے باب میں ایک بات یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو سامان ہوتا ہے، زکوٰۃ کے باب میں تو اسے گنا نہیں جاتا، قربانی میں گنا جائے گا۔ وہ ضرورت سے زائد سامان کیا ہے کہ انسان کے پاس ضرورت کے کپڑے، کتنے کپڑے ہوتے ہیں انسان کے پاس؟ 10 جوڑ، 15 جوڑ، 20 جوڑ، 25 جوڑ کپڑے ہوتے ہیں انسانوں کے پاس۔ ضرورت کتنی کپڑوں کی بتلاتی ہے شریعت؟ 3 جوڑ۔ 3 جوڑ کپڑے ہیں تمہارے پاس، یہ تمہاری ضرورت کے ہے۔ اس سے زائد جتنے جوڑ ہے تمہارے پاس اس کا حساب لگاؤ، اس کا حساب لگاؤ۔ 10 جوڑ ہے تو 7 جوڑ کا حساب لگاؤ کہ یہ 7 جوڑ کتنے کے آتے ہیں، 7 جوڑی کپڑے۔ اب جینس کی پینٹ ہے، اچھے ہیوی اسٹینڈرڈ کمپنی کے ٹی شرٹ ہے، شرٹ ہے، وہ معمولی قیمت میں نہیں ملتے، 2000، 5000، 10,000، جیسی آدمی کی شوق ذوق انسان کا، جیسی آدمی کی خریدی، حساب لگاؤ۔ موبائل، ایک موبائل ضرورت، ایک موبائل سے زائد ہے، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 3، کسی کے پاس 4، یہ کس کا تو یہ کہ فلاں کا، یہ فلاں کام کے لیے یہ موبائل، 3 4 موبائل لے کر بھی گھومتا ہے کوئی انسان۔ ضرورت ایک موبائل کی، اس کے علاوہ جتنے موبائل ہیں یہ زائد ہوں گے، اس کا حساب لگاؤ۔ 15,000 والا، 20,000 والا، 25,000 والا، آئی فون لاکھ روپے کا، 1.5 لاکھ روپے کا، ایک ہے وہ تو چلے گا، لیکن ایک سے زائد ہے تو حساب لگاؤ اس کا۔ گاڑی، ایک گاڑی ضرورت کی آپ کی، ایک سے زائد ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپلینڈر ہے، ایک ایکٹیوا ہے، ایک 4 ویلر ہے، ایک رکشہ ہے، ایک یہ ہے، ایک وہ ہے، 4-5 گاڑیاں ہیں آپ کے پاس۔ یہاں جانا ہے تو یہ گاڑی لے کے، وہاں جانا ہے تو یہ گاڑی لے کے، ادھر جانا ہے تو یہ گاڑی لے کے، تو ایک گاڑی آپ کی ضرورت کی، اس سے زائد گاڑیاں ہیں، اس کا حساب لگاؤ۔ یہ قربانی میں گننا پڑے گا۔ گھر کے اندر شوکیس بنے رہتے ہیں، برتن سجانے کے شوکیس، جہاں پر سجائے جاتے ہیں، شو کی جاتی ہے چیزوں کو، جس کا کوئی کام میں نہیں آتی، سال بھر میں کام میں نہیں آتی وہ چیزیں، بس ایسے ہی شو پیس ہوتے ہیں وہ، اس کا بھی حساب لگاؤ۔ یہ ساری چیزیں گنی جائے گی۔ اگر نصاب کے بقدر پہنچ جاتا ہے تو ایسے انسان پر قربانی واجب ہے، کرنی پڑے گی اسے، نہیں کرے گا تو بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ تو وہ قربانی کا عمل 10 تاریخ کو جو عید کے دن سے کیا جاتا ہے، ابھی 12-13 دن باقی ہے، انسان اس کی بھی فکر کرے اور قربانی کا عمل خوشی خوشی کرے، خوشی خوشی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گے کہ قربانی کرنے والے جانور کا جب اسے ذبح کیا جاتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس کے قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے قربانی کرنے والے کو۔ تو انسان کو قربانی کا عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ انسان کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ جب یکم ذی الحجہ ہوتی ہے، ذی الحج کے مہینے کا چاند ہوتا ہے 1 تاریخ، تو جنہیں قربانی کرنی ہے، جن کی قربانی ہے، وہ اپنے ناخن اور بال کو جب تک قربانی نہ ہو جائے، عید کے دن، باسی عید کے دن، تاسی عید کے دن، وہاں تک نہ کٹائے۔ یہ بات عام لوگوں میں پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں اس پر عمل۔ تو یہ عمل مستحب عمل ہے، ضروری فرض واجب نہیں ہے کہ جس کی قربانی کرنی ہے اس کو ان 10 دنوں کے اندر بال کٹانے ہی نہیں ہے، ناخن کاٹنے ہی نہیں ہے۔ یہ تو حاجی لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں ان سے مشابہت کے لیے ایک مستحب عمل کہا ہے کہ تم بھی ان کے جیسے رہو۔ وہ پراگندہ حال ہوتے، بال نہیں کٹاتے جب تک ان کے عمل حج نہیں ہو جاتی، ناخن وہ لوگ بھی نہیں کاٹ سکتے، زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتے، تو ہمیں بھی کہا کہ تم بھی بال ناخن نہ کاٹو۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی ضروری یا فرض عمل نہیں ہے۔ اور پھر معلوم ہے ہمیں کہ بڑا جانور ہے، وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اس میں 7 حصے لگتے ہیں۔ قربانی کے حصوں میں عقیقہ کا حصہ بھی آدمی جوائنٹ کر سکتا ہے، عقیقہ کا حصہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ہر حصے دار کا حصہ مکمل ہونا چاہیے، ایک سے آدھا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی یہ کہ اپنے ایک حصہ رکھ لیتے ہیں، آدھے پیسے تو دینا، آدھے میں دیتا ہوں، اپنے دونوں ایک بڑے جانور میں حصہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ مکمل ایک حصہ انسان کو رکھنا پڑے گا۔
تو بڑا جانور ہے جو 2 سال کا مکمل ہونا چاہیے، اس میں 7 آدمی حصے دار بن سکتے ہیں، اور چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گھیٹا ہے، دمبا ہے، یہ وغیرہ، یہ 1 سال کا مکمل ہونا چاہیے، 1 دن بھی کم ہوگا چھوٹا بکرا دمبا گھیٹا وغیرہ تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان جب اتنا اہم عمل کرے تو برابر جانچ پڑتال کر کے جانور خریدے اور جانور کو لائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے ہزاروں روپے خرچ کر کے کوئی جانور خریدا اور وہ قربانی کے لائق نہیں تھا، قربانی کی شرطوں میں آ نہیں رہا تھا، تو آدمی عمل کرنے سے پہلے اسے صحیح طریقے سے جان لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ایام کی جو انشاءاللہ قریب آ رہے ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیک اعمال کر